جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی یہ عبادت روزہ رکھنے کا حکم فرض تھا تمام انبیاء کرام اور تمام امتوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے عہد تک یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جن پر روزہ فرض نہ کیا گیا ہو، بلکہ ہر امت پر روزے فرض تھے۔ قرآن پاک کا بیان و ذیشان سب سے پہلے تو یہ کہا، اے ایمان والو، یعنی مجھ پر ایمان لانے والو، میری محبت کا دم بننے والو، میرے پیارو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میرا حکم مانو۔ میرا حکم یہ ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور آسان یوں کیا کہ روزے ہر نبی اور ہر امت پر روزے فرض کیے گئے، تم پر ہی تو فرض نہیں کیے گئے۔ جب تم تمام امتوں سے بہتر ہو تو اپنے منصب میں خلل نہ آنے دینا، بلکہ روزے رکھ کر میرے حکم کو تسلیم کر کے اپنی برتری کو برقرار رکھنا۔ پھر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کی گئی کہ روزہ رکھنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ تقوی تمہیں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر عمل کرو۔ اس حکم کو تسلیم کرنے کے لیے چند دن کہا کہ یہ روزے زیادہ نہیں، بلکہ حساب کریں تو ہر ماہ کے 3 روزے بھی مکمل نہیں ہوتے۔ جب چند دن تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو تمہارا حق ہے کہ ان پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ پھر حکم کو اور آسان کر دیا گیا کہ مرض اور سفر کی حالت میں روزہ افطار کر کے قضا کرنے کی اجازت ہے۔ پھر روزے کو آسان بنانے کے لیے دولت مند آدمی کو روزے کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت دی گئی۔